اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جس وقت شریعت رسول کے تابع تجارت نہ رہے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر یورپی تجارت مشہور ہے اور سب کو پتہ ہے کہ وہ شریعت رسول کے تابع نہیں ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دکان کا کاروبار شریعت رسول کے مطابق کر لیتے ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ جس وقت پیچھے سے ہی ساری تجارتی قوانین و قواعد سکول کی کتابوں سے لے کر بازار تک، گلی کوچوں تک کاروباری نظام ہر طرف یہود و نصارہ کے ہوں گے، تو وہاں پر جزوی طور پر اسلام کی شریعت کو لایا تو جا سکتا ہے، کلیتاً نہیں لایا سکتا ہے۔ اور جس وقت جزوی طور پر بھی لایا جائے گا تو وہ اسلام اس کو نہیں مانتا جب تک اس کو کلیتاً نہ لایا جائے۔ اس وقت دنیا بھر میں یورپی تجارت یعنی کہ غیر اللہ کی تجارت، شریعت رسول کی تجارت کے خلاف جو تجارت ہے وہ مشہور و معروف ہے، اور اس وقت لوگ بڑی بڑی کمپنیز کے مالک، بڑے بڑے مال و متاع کے مالک، اور وہ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت وہ تجارتی کاروبار جو ہے وہ شرک والا کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ شرک جسے درباروں کا کہہ کر مشہور کیا گیا ہے، اس کی ہم بات یہاں نہیں کرتے، اور جو شرک زیادہ مشہور ہے، جس پر قرآن نے جگہ جگہ روشنی ڈالی ہے، اس کے اوپر کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی پیر فقیر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اسی شرک کی تجارت کے اندر وہ خود مگن ہیں۔ اس شرک کی تجارت کی پہچان کیا ہے؟ آئیے میں قرآن سے پڑھتا ہوں اور آپ بھی اس کو سنیے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا؟ شعیب علیہ السلام نے قوم سے عرض فرمایا یا قومی، اے قوم، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کے علاوہ کی کیوں مانتے ہو؟ اللہ کے من الہ غیرہ، الہ کے علاوہ کی تم کیوں مانتے ہو؟ الہ کے علاوہ کی تم کیوں پوجا پاٹ کرتے ہو؟ یہ یاد رکھنا کہ جس وقت شریعت رسول کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مان لیا جائے گا تو وہ جس کا مانا جائے گا اس کی عبادت ہی قرار پائے گی۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ تم بتوں کو پوج رہے ہو، بلکہ یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ من الہ غیرہ، تم اس الہ کے علاوہ کی مان رہے ہو، اس الہ کے علاوہ جو بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے مقابلے میں جو طاغوت کھڑا ہے تم اس کی کیوں مانتے ہو؟ وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، وزیر بھی ہو سکتا ہے، مرد عورت جنات کوئی بھی ہو سکتے ہیں جس وقت آج ہیں۔ تو فرمایا اے میری قوم تم شرک میں مبتلا ہو، یعنی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کی مان لیتے ہو؟ یہاں پر آج کل ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ عبادت اسے کہتے ہیں جو نماز وغیرہ ہوتی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عبادت کہتے ہیں شریعت رسول کے حکم ماننے کو، وہ کسی بھی طرز کے پر ہو، شریعت رسول کا حکم ماننے کو عبادت کہتے ہیں، وہ کسی بھی طرز پر ہو، اور شریعت رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم ماننے کو شرک کہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طرز اور طریقے میں ہو۔ اور یہ کہ ایک حکم شریعت رسول کا مان لیا، نماز پڑھ لی اور تجارت یہود و نصارہ کے مطابق کر لی تو یہ شرک ہی بنے گا، کیونکہ اس میں ایک حصہ رحمان کا رکھ لیا اور ایک حصہ شیطان کا رکھ لیا۔ اچھا، وہ آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت آنا چاہتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم ناپ تول میں کمیاں کیوں کرتے ہو؟ یعنی کہ وہ کیا ہے غیر اللہ کی عبادت؟ یہاں پر کوئی مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی، یہاں سے واو ایک علیحدہ آ رہی ہے، یہاں سے علیحدہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کی مکیال اور میزان درست ہوتا تو وہ شرک میں نہ ہوتے۔ مکیال اور میزان یعنی کہ ناپ تول میں کمی، کوتاہی، تجارت میں خسارہ، تجارتی معاملات میں نیچ اور اوپر اس وقت ہی آتی ہے جس وقت لوگوں کے عقائد مشرکانہ ہو جائیں۔ اگر لوگوں کے عقائد موحدانہ ہوں، توحید پرست ہوں، تو وہ مال و متاع کے اندر کمی کوتاہی نہیں کریں گے، یعنی کہ بیچنے میں، تجارتی معاملات میں شریعت رسول کو ہی مد نظر رکھیں گے، خواہ انہیں کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ لیکن آج کے دور میں جب ایسا نہیں ہے، ناپ تول کی عام کمی ہے،
سنہار بھی سودی کاروبار کرتے ہیں، تو اسی طرح جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ سود پر اپنے کاروبار کرواتی ہیں۔ فریج، اے سی، الیکٹریشن کے جتنے کاروبار ہیں، اس کے علاوہ کپڑے کے کاروبار جتنے بھی ہیں بڑی بڑی کمپنیز کروا رہی ہیں، یہ سارے کے سارے سودی کاروبار ہیں۔ تجارت ساری کی ساری سود پر اور کفار کے طرز طریقے پر کھڑی ہے۔ تمام بیکاری نظام سود ہے، ان میں پیسہ رکھوانا بھی سود ہے، ان کو چلانا بھی سود ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ تنقص المکیال والمیزان میں آ رہا ہے، یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنا، خواہ وہ پیسوں کی شکل میں ہو، جنس کی شکل میں ہو، نوع کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ تو یہاں پر یاد رکھیے، جس وقت شریعت رسول کے مقابلے میں مانی جائے گی کسی اور کی بات، جس طرح کہ آج یورپ کی مانی گئی، تو یہ شرک ہے۔ فرمایا انی اراکم بخیر، یعنی کہ تم لوگ جو ہو یہ کام تو کرتے ہو، اس طرح کے ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تم ہے بھی مالدار ہو۔ انی اراکم بخیر یعنی کیا مطلب؟ یعنی سودی کاروبار کرنے سے تم اسلام کے طریقے سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر کفار کے طرز پر تجارت کرنے سے بخیر میں تو آگے، یعنی کہ تم مال و دولت تو جمع کر گئے ہو، اس طریقے سے سرمایہ دارانہ نظام تو تم بنا گئے ہو۔ اس طریقے سے ایک ہی بندہ یا چند بندے ایک معاشرے میں امیر تو ہو گئے ہیں، پر یاد رکھو وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، مجھے جو خوف ہو رہا ہے تم پر، عذاب یوم محیط، گھیر لینے والے دن کا۔ یعنی جو لوگ سرمایہ دارانہ نظام پر تجارت کر رہے ہیں ان کے بارے میں جل جلالہ کے پیارے شعیب نے فرمایا کہ مجھے یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ تم نے اپنی من مانیوں کے قوانین تو بنا لیے، ان قوانین کے مطابق تجارت بھی ڈال لی، اور تم خوش بھی ہو اور تمہارے معاملات بھی درست چل رہے ہیں، تمہیں مال و متاع بھی خوب مل گیا۔ اراکم بخیر، میں تمہیں خیر میں ہی دیکھتا ہوں، تمہارے مال و متاع تو کافی ہو گئے، تم تو کافی مالدار ہو گئے، تم نے تو کافی کمپنیز لگا لی، تم نے تو کافی جائیدادیں بنا لی، تم تو کافی سرمایہ دارانہ نظام اکٹھا کر کے، پر وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اے مشرکو، اے مال و متاع میں کمیاں کرنے والو، اے سرمایہ دارانہ نظام قائم کرنے والو، مجھے تمہارے اوپر خوف ہے، عذاب یوم محیط، ایک گھیر لینے والے دن کا۔ اور یاد رکھنا اس سے سامعین، اس سے آگے بھی آیت چل رہی ہے، آگے بھی چل رہا ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، میرے قوم نا شریعت کے مطابق اپنی تجارتیں کر لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا ان کے ہی بیان چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے۔ انشاءاللہ پھر میں کبھی جو ہے اس کو بیان کر دوں گا سارے کے سارے کو، آج میں نے صرف ایک آیت بیان کی ہے تاکہ اس کو بندہ سمجھ سکے کہ یہی شرک ہے۔ یہ چلتی چلتی آگے پھر بہت دور تک بات نکلتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کس طرح اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کا ہم نے نام و نشان بھی دنیا میں نہ چھوڑا۔ تو اس وقت بھی تباہ و بربادی سر کے اوپر کھڑی ہے، اور لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لی، ہم مسلمان ہیں، داڑھی رکھ لی، ہم مسلمان ہیں، ہم تو مساجد میں پیسہ بھیج دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، جب تک تم اپنی تجارت کو شریعت کے مطابق نہ ڈالو گے، اس وقت تک، جب تک تمہاری معیشت یورپ سے آزاد نہ ہوگی، اس وقت تک تم ہرگز مسلمان نہیں بن سکتے، مشرک ہی رہو گے۔ ہاں جو مجبور ہے اس پر قلم نہیں ہے۔